قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی، اور قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل کرنے کے بعد اس کی ہمیشہ حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، جن لوگوں کو وہ کتاب دی گئی وہی اس کے محافظ بنائے گئے، اور آج تک وہ کتابیں آپ کو اپنی اصلی شکل میں کم ملتی ہیں، تحریف ان میں بہت زیادہ ہو چکی، لوگوں نے اپنی مرضی سے رد و بدل ان میں کر دیا۔ تو واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، جس کا نگہبان اور محافظ اللہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ دنیا میں آپ کو ملتے ہیں جنہوں نے اپنے سینے کے اندر اس قرآن مجید کو محفوظ کر رکھا ہے، اور آج تک کوئی بھی شخص اگر قرآن مجید کی کوئی لفظی یا معنوی تعریف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے الفاظ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے معانی بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے علماء حق موجود ہیں، حفاظ اور قراء موجود ہیں، جو فوری طور پہ اس کی اس تحریف کا جواب لکھ دیتے ہیں، ریکارڈ کر دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت ہے۔ گزشتہ دنوں عید الاضحیٰ کے دن سویڈن کے اندر بڑا دردناک ایک واقعہ ہوا۔ باقاعدہ عدالت سے رجوع کیا گیا، عدالت سے اجازت لے کے ایک شخص نے قرآن مجید کو مخصوص دن میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے قرآن مجید کو آگ لگا دی۔ بڑا اس پہ بولا گیا، لکھا گیا، احتجاج ہوئے، سب لوگوں نے مذمت کی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ جادوگر کہتے، لوگ مجنون اور پاگل کہتے، اور اس کلام کو مجنون اور پاگل کا کلام نعوذ باللہ کہتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے اس وقت سے لے کے آج تک، کبھی فرانس میں، کبھی سویڈن میں، کبھی ڈینمارک میں، کبھی دنیا کے یورپ کے مختلف ممالک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ جذبات استعمال کرتے ہیں، چند دن احتجاج کرتے ہیں، دو چار جملے بول دیتے ہیں اور چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل میں غیر مسلم لوگوں کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ مسلمانوں کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے والے لوگ موجود ہی نہیں ہیں، قرآن مجید پہ عمل کرنے والے لوگ موجود ہی نہیں ہیں۔ ہم اگر گستاخی کر بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے، وہ 2-4-6 دن احتجاج کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے وہ بغیر کسی تاخیر کے جب بھی موقع ملتا ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہی سال ہم نے جنڈاٹھی میں احتجاج کیا کہ حرمت قرآن مجید کی بے حرمتی ہو گئی، اور تحفظ قرآن مجید کے حوالے سے احتجاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس سال دوبارہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف احتجاج کی حد تک محدود ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے احتجاج کر لیا، مذمت کر لی، بس حق ادا ہو گیا، حالانکہ قرآن مجید کی اگر صحیح طرح سے ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں یا صحیح محافظ قرآن مجید کے بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے جو حقوق اللہ رب العالمین نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں ہم وہ حقوق ادا کرنا شروع کر دیں، قرآن مجید کا تحفظ ہو جائے گا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جو آخری کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس کا سب سے پہلا حق جو ہمارے ذمہ اللہ نے لگایا ہے وہ ہے اس پر ایمان لانا، کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اس پہ تو ہمارے کمزور ایمان والے مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے،
یہ آخری کتاب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، سارے مسلمانوں کا ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حق قرآن مجید کا ہمارے دل میں لگ جاتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، قرآن مجید کو پڑھنے والے بن جائیں۔ اس طرف ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ایسی موجود ہے جن کو قرآن مجید پڑھنے کا پتہ ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے، نہ وہ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے یہ کتاب قرآن مجید عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، جیسے اس کی تلاوت کرنی چاہیے، جیسے اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے۔ اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی موجود ہے جنہوں نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیاوی علوم و فنون سیکھنے کے لیے ٹائم موجود ہے، ہم پیسے بھی لگائیں گے، ٹائم بھی نکالیں گے، مصروفیت کو بالائے طاق رکھیں گے، ساری کی ساری مصروفیات چھوڑ کر دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر قرآن مجید کی جو تلاوت کا حق اللہ رب العالمین نے ہمارے دل میں لگایا ہے ہم اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، لوگوں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، سنن ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے الحمدللہ رب العالمین یہ آیت پڑھ کے ثم یقفو، پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم ثم یقفو، پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے مالک یوم الدین ثم یقفو، پھر ٹھہر جاتے۔ ہر آیت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے، تلاوت کا حق ادا کرتے۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ قراء حضرات جو ہیں یا ائمہ مساجد ہیں ان کی بھی سپیڈ اتنی ہوتی ہے، ایک ہی سانس میں الحمد سے والضالین تک لے جاتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ہر آیت پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرتے پھر آگے پڑھا کرتے، اور یہی ترتیل ہے، یہی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، یہی قرآن کی تلاوت کا حق ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے دل میں لگایا، اور ہم اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر دیکھیں کہ قرآن کے مخارج سیکھنا، تلفظ سیکھنا یہ کتنا ضروری ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کا لفظی معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں اور شکر۔ جو بندہ اس کو سیکھنے کے بعد پڑھے گا، صحیح تلفظ سیکھ لے گا، مخرج سیکھ لے گا، وہ الحمد پڑھے گا، ہاں کے ساتھ پڑھے گا۔ لیکن اگر کسی نے نہیں سیکھا ہوا تو وہ پڑھے گا الحمد للہ رب العالمین۔ اب معنی میں کتنا فرق پڑتا ہے؟ الحمد پڑھیں گے تو تمام تعریفیں، اور الحمد پڑھیں گے تو اس کا معنی ہلاکت ہے للہ، اللہ کی، یعنی صرف ایک مخرج کی غلطی آپ کو اتنا غلط معنی کروا لیتی۔ تو اس لیے بھائیوں سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا سیکھا جائے، اور جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے اس کے بعد دوسرا حق قرآن کا آپ کے ذمہ اور میرے ذمہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، غور و فکر اس میں کیا جائے، تدبر کیا جائے، اس میں فہم حاصل کیا جائے، اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لایا جائے۔ یہ مقصد خود قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ نے فرمایا یہ جو کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کو پڑھنا برکت کا باعث ہے، اس کو سمجھنا برکت کا باعث ہے، اس پہ عمل کرنا برکت کا باعث ہے۔ فرمایا مبارک لیدبروا آیاتہ، لیکن اللہ نے اس کو نازل کرنے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ مہنگا قرآن مجید خرید کے اپنے گھروں کے اندر رکھ لیں
اور اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں، فرمایا اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ اور غور و فکر انسان تب کر سکتا ہے جب انسان کو بات سمجھ آ رہی ہو۔ تدبر انسان تب کر سکتا ہے جب وہ سمجھ رہا ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے مجھ سے۔ میں اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ممکن ہے آپ دو جملے دیکھ کے سن کے اس پہ غور کریں گے، لیکن اگر یہاں آپ کی زبان میں بات نہ ہو یا ایسی زبان میں بات ہو جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس پہ غور نہیں کر سکیں گے۔ تو قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ غور کریں اس میں، تدبر کریں اس میں، اور غور اور تدبر تب کر سکتے ہیں جب قرآن کی زبان آپ کو سمجھ آئے گی، جب آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، مجھ سے اللہ نے مطالبہ کیا کیا۔ نماز اللہ سے براہ راست حاصل کرنے کا، لینے کا ذریعہ ہے۔ میں روزانہ کھڑا ہوتا ہوں نماز میں، 5 اوقات کھڑا ہوتا ہوں، پڑھتا ہوں، کیا پڑھتا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میری بات کیا ہو رہی ہے اللہ رب العالمین سے، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ جب یہ سمجھ آئے گی تو انسان غور کر سکے، تدبر کر سکے گا، لیکن اگر انسان کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو تو وہ تدبر نہیں کر سکتا۔ معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جن کو نمازیں پڑھتے ہوئے 50 سال ہو چکے ہوں گے، لیکن آپ پوچھیں ان سے الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا، ان کو نہیں پتا، انہیں پتہ ہی نہیں وہ اپنے رب سے بات کیا کر رہے ہیں، رب سے گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ ہر آیت کا جواب بھی دیتا ہے۔ حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی، یہ اللہ رب العالمین کا جواب ہوتا ہے، لیکن سمجھ کسے آئے گا؟ جس بندے کو فاتحہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو اس لیے بھائیوں، قرآن مجید میں اگر تدبر کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی زبان کو سمجھا جائے، قرآن مجید کو سیکھا جائے۔ اور اللہ نے اسی آیت میں دوسرا مقصد کیا بیان فرمایا، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ ہم نے نازل اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اور دوسرا یہ کہ اس کی آیات سے نصیحت حاصل کریں، یعنی کہ عمل کریں، اور سمجھیں گے تو اس کے بعد عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی جو آیات ان پہ نازل ہوتی تھیں، کس قدر وہ اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 آیات سکھاتے، جب تک ہم ان آیات پہ عمل نہ کر لیتے آپ ہمیں آگے آیات نہیں سکھاتے تھے۔ ایک واقعہ ہوا تھا تاریخ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منافقین نے ان پہ تہمت لگائی، غلطی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے۔ ایک صحابی تھے مصطح بن اساسہ، وہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے، اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے تھے کہ مصطح بن اساسہ کا منتھلی خرچہ دیا کرتے تھے اپنی جیب سے، یعنی وہ ان پہ خرچ کرتے تھے ماہانہ۔ جب ان کو پتا چلا کہ میری بیٹی پہ جو تہمت لگی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں اس کو کچھ نہیں دیا کروں گا، کیونکہ اس نے تو میری بیٹی پہ تہمت لگائی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کی پاکیزگی کو بیان کر دیا ہے، میری بیٹی بری ہو چکی ہے اور اس نے اتنی بڑی تہمت لگائی۔ قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ نے فوری آیت نازل فرمائی، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی اللہ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی اور پھر فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی، فوری طور پہ اپنی بات سے رجوع کیا کہ جیسے پہلے میں اس کا خرچہ دیتا تھا میں آئندہ بھی دیتا رہوں گا۔ ان کے طرز عمل کو دیکھی، آیت نازل ہوئی اور فوری عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور ہمارے پاس قرآن مجید کی ہزاروں آیات موجود ہیں، اس کے باوجود ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہماری بنیادی کمزوری ہے، یہ ہے مسلمانوں کے مغلوب ہونے کا بڑا سبب
کہ قرآن مجید پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنی چھوڑ دیا، حالانکہ یہی اصل مقصد تھا اس قرآن کو نازل کرنے کا۔ کچھ سوالات ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، ہر بندہ اپنے ضمیر سے یہ چند ایک سوالات کرے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید ہمیں سکھایا ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، اولادیں دینے والا اللہ ہے، تکلیفیں دور کرنے والا اللہ ہے، ساری کی ساری تدابیر کرنے والا اللہ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ کیا ہم عملی زندگی میں بھی یہی کرتے ہیں؟ کیا ہمارا عمل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم سارا کچھ اللہ کو ہی سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ مسلمان اس وقت ہر میدان میں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عقائد کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کو بیان کیا، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسی صفات کسی کی نہیں۔ مسلمان کہتا ہے کیوں نہیں؟ جیسے اللہ سنتا ہے ایسے بزرگ بھی سن لیتے ہیں، وہ قبر میں جانے کے بعد بھی سن لیتے ہیں، اور جناب وہ مرنے کے بعد بھی سن لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ سنا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں چلے گئے اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ مسلمان کہتے ہیں نہیں سنا سکتے، اس لیے تو قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں نا، عقیدہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، باقی سب معبودان باطلہ کا تم نے انکار کرنا ہے۔ مسلمانوں نے کہا نہیں، نماز ہم اللہ کے سامنے پڑھیں گے، اولاد ہم کسی اور سے مانگ لیں گے، نماز ہم اللہ کے سامنے پڑھیں گے اور نظر و نیاز کسی اور کے نام پہ بھی کر لیں گے، نماز ہم اللہ کے لیے پڑھیں گے، لیکن قربانی یا جب جانور ہم ذبح کریں گے تو وہ کسی اور کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں، حضرت علی کے نام پہ کر لیں، رسول اللہ کے نام پہ کر لیں، اولیاء اللہ کے نام پہ کر لیں۔ یہ مسلمانوں نے قرآن کی مخالفت ہر میدان میں شروع کی۔ دوسری طرف آ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی قرآن تلقین کرتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، درجنوں آیات موجود ہیں، اللہ کی مانو، اللہ کے نبی کی مانو، اللہ کی مانو، اللہ کے نبی کی مانو۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کے نبی کوئی فیصلہ کر دیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے رب ہونے کے باوجود قسم کھا کے یہ بات بیان کی، تیرے رب کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نبی کا فیصلہ سننے کے بعد اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس کر لے۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا فیصلہ آ جاتا ہے، حدیث آ جاتی ہے، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، ایک دوسرے کو پریشان مت کرو۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرو، ایک دوسرے کا قتل نہ کرو، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ کیا عملی طور پہ مسلمان اس کو مان رہے ہیں؟ جھوٹ مسلم معاشرے میں زیادہ ہے، فراڈ زیادہ ہے، دغا زیادہ ہے، دجل اور فریب زیادہ ہے، حرام کمائی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، یعنی جن جن چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن نے ہمیں روکا ہے، وہ سارے کام اس وقت مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ آ گیا، نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج یوں کرنا ہے، جہاد یوں کرنا ہے، خرچ یوں کرنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، دکھلاوے کے لیے عمل نہیں کرنا۔ یہ ابھی قربانی گزری ہے، اللہ کی قسم لوگوں نے سٹیٹس لگائے ہیں، لوگوں نے فیس بکیں بھر دی ہیں، اتنے لاکھ کا میں نے خریدا، اتنا موٹا خریدا، اتنا گوشت نکلا، یہ ہوا وہ ہوا، اتنے فقراء کو میں نے دیا، فلاں جگہ میں نے قربانی کی ہے، میں نے اتنے جانور دیے ہیں، میں نے فلاں جگہ کے لیے جناب اتنا خرچ کیا ہے۔ یہ ریاکاری ہے، اور قرآن اور احادیث میں اس کی بالکل مذمت ہے، لیکن مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔
اخلاقیات کی طرف آئیں. قرآن سے بڑھ کے اچھا اخلاق کون سکھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھے اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ واقعہ یاد رکھیں، ایک بدو آیا، پینڈو، جس کو مسجد کے آداب کا نہیں پتا، اس کو نہیں پتا مسجد کیا ہے، کیوں ہے. وہ آیا مسجد میں پیشاب شروع کر دیا. اللہ کے نبی کے صحابہ موجود تھے، فوری روک دیا، اٹھانے کی کوشش کی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ اٹھاؤ. جب پیشاب کر چکا، صحابہ کو کہا اس کا پیشاب صاف کرو، اس کو میرے پاس بھیج دو. جب وہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی بات سنو، یہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھتے ہوتے ہیں، یہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوتے ہیں. اس نے اسلام قبول کیا اور دعا کی یا اللہ مجھ پہ اور محمد پہ رحم کرنا، ان کے ساتھی مجھے اٹھا رہے تھے، ان پہ رحم نہ کرنا. یہ ہے اخلاق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. سمامہ بن اسال، کفار کا بڑا قیدی، کفار کا سردار، قید ہو گیا. اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر لا کے باندھ دیا، قید کر دیا مسجد نبوی کے اندر، تاکہ مسلمانوں کا 2-4 دن ماحول دیکھے. روز اللہ کے نبی آتے، نماز پڑھاتے، پوچھ کے جاتے کیا حال ہے. بڑی اکڑ اکڑ کے باتیں کرتا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں سردار ہوں، مار دو گے میرا قبیلہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، پیسے چاہیے بتاؤ، جتنے چاہیے دے دیتا ہوں، میں بڑا امیر آدمی ہوں، بڑا سردار ہوں. 3 دن اللہ کے نبی پوچھتے رہے. چوتھے دن اللہ کے نبی نے جب پوچھا، اس نے اکڑ کے باتیں کی، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، کہا اس کو جانے دو، کھول دو. باہر گیا، باہر سے واپس آ گیا، کہا اللہ کے نبی اب تو آپ کا ہو چکا ہوں، نہیں جاؤں گا واپس. اسلام قبول کیا. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں. آج ہمارے اخلاق کی صورتحال کیا ہے؟ گالیاں ہم دیتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، چغلیاں ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں ہم کھینچتے ہیں. 2 حقیقی بھائی ایک دوسرے کی مخالفت، ایک دوسرے پہ تنقید، ایک دوسرے کا نقصان کرنے کی پوری کوشش میں لگے رہتے ہیں. کئی سال عدالتوں میں کیس چلتے ہیں. معاملات کے اندر آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کتنے صاف تھے معاملات میں، تنقید سے بچتے، شک والی چیز سے بچ جاتے تھے. کوئی شک نہ کر لیں ہمارے اوپر کہ معاملات میں اس نے کوئی گڑبڑ کی ہو. ناپ تول میں کمی کرنے سے بچتے. سابقہ قوموں پہ جو عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، قرآن پڑھیں، ناپ تول میں کمی ان کا ایک بڑا سبب تھا، بڑا جرم تھا. آج جائیں بازاروں میں، اللہ کی قسم، چھوٹے سے چھوٹے دکاندار سے لے کے بڑے سے بڑا دکاندار اس حوالے سے جرم کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ تعالیٰ بچائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی قرآن کا اگر ہم تحفظ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن والوں کی عزت دنیا میں بنے، لوگ قرآن کے مقام کو سمجھیں، لوگ اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے، تو ہمیں خود عمل کر کے دکھانا ہوگا، ہمیں خود بتانا ہوگا کہ ہم قرآن والے ہیں. قرآن یہ ہمیں سکھاتا ہے، قرآن اخلاقیات سکھاتا ہے، قرآن معاملات کی بہتری سکھاتا ہے. اسلام میں 4 بڑی چیزیں ہیں نا، عقائد جن کو آپ ایمانیات کہہ سکتے ہیں، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، اور نمبر 4 معاملات. اللہ کی قسم ہے، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، اس وقت مسلمان ان 4 چیزوں میں بالکل فیل ہیں. عقائد کے معاملات میں بھی اللہ کے خلاف کھڑے ہیں، عبادات بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں، اور معاملات میں سب سے بڑے فراڈیے اس وقت مسلمان بن چکے ہیں معاشرے کے اندر. تو بچائیے اسلام ہمارے پاس کیا؟ صرف نام کے مسلمان، صرف والدین نے نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا، ہم مسلمان ہیں بس. یہ ایک طلاق کا میں نے مسئلہ حل کروایا کچھ دن پہلے. میں حیران اس بات پہ ہو گیا کہ مجلس میں کوئی 10-15 لوگ بیٹھے تھے، اللہ کی قسم ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی طلاق دینے کا طریقہ نہیں پتا تھا، سب شادی شدہ تھے، جدی پشتی مسلمان ہیں بھائی، آبا و اجداد مسلمان ہیں، اس کے باوجود صرف طلاق دینے کا طریقہ ہی نہیں پتا کہ طلاق دیتے کیسے ہیں. تو مجھے بتائیے وہ پھر اکٹھی 3 دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ جب طریقہ سیکھا ہی نہیں ہے پھر اکٹھی 3 دیں گے اور ہمارے پاس آئیں گے کہ اب حل کریں. جب اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا، نہ 2 کیوں دے رہے ہو؟ 1 سے کام بنتا ہے، 3 کیوں دے رہے ہو؟
تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی، ہم نے قرآن سے علم حاصل نہیں کیا، تعلیم حاصل نہیں کی، قرآن سے سیکھا نہیں ہے. ہم نے قرآن کو رکھا ہے 2-4 مقاصد کے لیے. نمبر 1، کوئی مر جائے گا اس کے گھر جا کے پڑھ لیں گے، اور وہ بھی کتنا ایک پڑھتے ہیں یہ تو مجھے زیادہ پتا ہے چونکہ مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں. نمبر 2، اپنی شادی کے اندر پوری کی پوری شادی قرآن کی تعلیمات کے خلاف کر کے جب رخصتی کرنی ہے تو اوپر قرآن رکھ. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ ساری شادی اسلام کے خلاف کر کے اوپر قرآن رکھ کے رخصت کر رہے ہیں؟ برکت ہوگی اس شادی میں؟ ایسی شادی میں کیا برکت ہوگی؟ عدالتوں میں حلف اٹھانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں قرآن لے کے. اس کے علاوہ کوئی مقصد قرآن کا ہمارے پاس نہیں ہے. اور میں نے گن کے 2-3 مقاصد آپ کو بتائے، ویسے تو درجن مقاصد ہیں قرآن مجید کے. 3 مقاصد ہیں، ان میں سے کسی مقصد کے لیے ہم قرآن کو استعمال نہیں کر رہے. تو زوال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مسلمان مغلوب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر گستاخیاں قرآن کی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ جب کفار کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ مسلمانوں نے عمل کرنا نہیں ہے، عملی زندگی میں قرآن کو لانا نہیں ہے، 2-4 دن انہوں نے نعرے مار کے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، تو ہر سال گستاخی کریں گے وہ. اور باقاعدہ پلان کر کے یہ سارا کام انہوں نے کیا. میں نے بتایا آپ کو، عدالت سے اجازت لی، اس کے بعد اس بندے نے ایک جگہ خاص کی، اس کو باقاعدہ سیکیورٹی فراہم کی گئی، وہاں اس نے یہ قرآن کی گستاخی کی. اور یہ پلان کر کے اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان دنیا میں مر چکے ہیں، بے غیرت ہو چکے ہیں مسلمانوں کے حکمران اور عوام، اپنے قرآن کا دفاع کرنا نہیں جانتے، اللہ کی کتاب کا دفاع کرنا نہیں جانتے. یہ بات آپ یاد رکھیں. میں نے پہلے آیت پڑھ کے سنائی کہ قرآن نازل اللہ نے کیا ہے، حفاظت وہ خود کرے گا. کوئی مائی کا لال قیامت تک قرآن کو ختم نہیں کر سکتا. کوئی پیدا نہیں ہوا جو ختم کر سکے قرآن کو. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مدارس سے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر کے لوگ نکل رہے ہیں. اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے. لیکن روز قیامت میرا اور آپ کا یہ جو سوال ہوگا ہم سے کہ تم نے کیا کردار ادا کیا، اس کا جواب ہمارے پاس پھر کوئی نہیں ہوگا. جو اللہ نے فرمایا قرآن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو اس دنیا میں بھیجا یہ قرآن دے کر تاکہ وہ اس دین کو سارے باطل ادیان پہ غالب کر دے. مجھے بتائیے، روز قیامت اللہ نے پوچھنا ہے کہ یہ اسلام غالب ہو رہا تھا، تمہارا اس میں کتنا حصہ ہے؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کیا کردار ادا کیا یا اللہ تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے؟ کتنا حصہ ہم نے ڈالا؟ کیا منتھلی مسجد کو پیسے دینا کافی ہے؟ 500,000 دے کے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا حق ہم نے ادا کر دیا؟ نہیں. وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. جب اللہ کے نبی نے دین کے لیے مانگا تو ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا مال دیا، خود پیچھے نہیں رہے، خود بھی گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال بھی دیا، خود بھی ساتھ گئے. جانی اور مالی تعاون اسلام کے لیے کرنا، دین کے لیے کرنا، یہ ضروری ہے اللہ رب العالمین کے لیے. تو بھائیوں، قرآن مجید کو حقوق سمجھ کے اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو قرآن کا تحفظ یقینی ہو جائے گا. آخر میں ایک بات کرتا چلوں، ہمارے بہت سارے بھائی اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں، بھئی ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، جناب ان کی سفارشوں سے تو دنیا میں لوگ بخشے جائیں گے، روز قیامت ہماری بھی ہو جائے گی. یہ بات میں کلیئر کرتا چلوں، قرآن جا کے کھول لیجئے گا، یہ 19ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، آپ کو آیت ملے گی وہاں پہ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اللہ کے نبی کی سفارش مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ ذرا بول کے بتائیں، مانی جائے گی؟ اور اللہ کے نبی اگر کسی کی شکایت کریں تو کیا وہ نہیں مانی جائے گی؟ اور یہ شکایت اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے نبی نے روز قیامت کرنی ہے. آیت کھول کے پڑھیں، 19واں پارہ پہلے پیج پہ آیت ہے. اللہ کے نبی کہیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ یا ربی، رسول کہے گا میرے رب، ان قومی، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، نام لے لے کے فلاں عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میں شکایت کر رہا ہوں انہوں نے دنیا میں قرآن چھوڑ دیا تھا. اور جب اللہ کے نبی کسی کی سفارش کریں تو قبول کی جائے گی، اور وہی اللہ کا نبی اگر شکایت کرے گا تو اللہ تو شکایت بھی قبول کرے گا.
اگر ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کی اللہ کے نبی نے شفاعت کرنی ہے تو بھائی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، جوڑیں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ۔ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کوشاں ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم میں قرآن کی تعلیم سب سے پہلے نمبر پہ رکھیں۔ جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس ادارے ہیں، وہ اپنے اداروں میں یہ انتظامات کریں۔ میں ایک اسکول میں جاتا ہوں قرآن کلاس پڑھانے کے لیے، مجھے اتنی خوشی ہوئی، وہاں کے پرنسپل نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس اگر جمعے کو ٹائم نہیں ہے، جس دن مرضی آ جائیں، ہماری ساری کلاسیں بعد میں ہوں گی، سب سے پہلے قرآن کی کلاس پڑھائیں آ کے۔ آپ اختیارات ہوں تو آپ یہ کام کریں، لوگوں کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، یا موقع دیں سکھانے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نام بھی ان میں لکھے گا جو قرآن کے اس دنیا میں محافظ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔